خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پہلا کرنتھیوں اور دوسرے کرنتھیوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کے تیسرے سبق پر ہم پہنچے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم مسیح میں یگانگت یعنی مسیح میں اتحاد کے متعلق سیکھیں، جو آج کا اہم عنوان ہے، خداوند سے روح القدس کی درخواست کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرے، تاکہ ہم اسے بہتر طریقے سے سیکھنے والے ہیں۔ آئیے خداوند سے دعا کرتے ہیں۔ بہربر کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، ہم تیرا شکر کرتے ہیں ایک نئی صبح کے لیے، کیونکہ خداوند ہم تیرے کلام پر غور کرنے لگے ہیں، تو خداوند تو ہماری رہنمائی کر تاکہ ہم اسے بہتر طریقے سے سیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ سننے والوں کے لیے خداوند میں تیری برکات مانگتا ہوں، تیرا روح القدس ان پر نازل ہو، اور آج کی یہ عبادت ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کی حفظ کرنے والی آیت ہے، اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام سے کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں، سب ہی ایک بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہوں، بلکہ باہم یک دل اور یک روح ہو کر کامل بنے رہو۔ یہاں پر پولس رسول پہلا کرنتھیوں اور دوسرے کرنتھیوں کے مسائل کی طرف جب توجہ دیتا ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ اس کے نزدیک اتحاد کی کمی تھی، جس کا اظہار ہم دیکھتے ہیں شاعر ربانی کے سلسلے میں پہلا کرنتھیوں 11ویں باب میں جب ہم دیکھتے ہیں، تو وہاں پر اس کے متعلق بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح تم لوگ کرتے ہو، تمہارا اکٹھا ہونا برکت کا باعث نہیں بنتا۔ تو پولس رسول کہتا ہے میں تم سے التماس کرتا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے التماس کرتا ہوں کہ ایک ہی طرح سے بات کرو۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی طرح سے بات کرو، تو یہ کلیسیا کے متعلق کہا گیا ہے، تم میں تفرقے نہ ہوں، گروپ بندی نہ ہو، ایک دوسرے کی مدد کرنا کلیسیا کے لیے ضروری ہے، کیونکہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے۔ آئیے جو ہی ہم آج اس کے متعلق غور کرنے لگے ہیں، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنگلی حیات کا جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں، تو بعض اوقات وہ ریوڑوں میں، گروپوں میں رہتے ہیں، اور جن کے سائز مختلف ہوتے ہیں، بیڑیوں سے لے کر ڈولفن تک، حتیٰ کہ چیونٹیاں تک اکٹھی رہتی ہے۔ چمپینزی خاص طور پر اپنے مضبوط سماجی تعلقات کے لیے مشہور ہے، اور کبھی کبھی 15 سے 150 تک کے گروہوں میں رہتے ہیں۔ تاہم یہ تعلقات ہمیشہ ہم آہنگ نہیں ہوتے، اور بعض کا چمپینزی آپس میں لڑتے بھی ہیں۔ انسان بھی نہ صرف گروہوں میں رہتے ہیں، بلکہ انہی گروہوں کے اندر کبھی کبھی آپس میں لڑتے بھی ہیں، اور یہ حقیقت ہماری کلیسیوں میں بھی نظر آتی ہے۔ اکثر کسی نہ کسی کرشماتی رہنما کے گرد حلقے بن جاتے ہیں، اور اس سے بھی بدتر یہ کہ بعض اوقات ایک گروہ کی دوسروں کے ساتھ بن نہیں آتی۔ کیا آپ نے کبھی اپنی کلیسیا میں ایسا دیکھا ہے؟ اگر ہاں، تو آپ کو اس مسئلے کا اندازہ ہے جس کا سامنا پولس نے کرنتھیوں میں کیا۔ اس ہفتے ہم پہلا کرنتھیوں 1 سے 4 ابواب کا جائزہ لیں گے۔ یہاں پولس رسول کلیسیا میں جھگڑوں کے مسئلے اور ان پر قابو پانے کے طریقے یعنی مسیح میں یگانگت پر بات کرتا ہے۔ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ انسان جو ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں، ضرور بھی لڑتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو مجھے ایسے لگا کہ کرنتھیوس میں پائے جانے والے مسائل میری کلیسیا کا بھی ایک حصہ ہے۔
وہ بھی وہی مسائل پائے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کی کلیسیا میں بھی اسی طرح کے مسائل ہیں تو آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ بھی آج کے اس سبق پر غور کریں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا میں گروہ بندی بہت ہیں۔ آئیے پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 12 آیت سے 17 آیات تک پڑھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 12 سے 17 آیات۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کلیسیا کے اندر تمام طرح کی جو گروہ بندی ہے وہ اس کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ پلوس کی یہ اپیل کہ تم تفرقے میں نہ ہوں بلکہ باہم یک دل اور یک روئی ہو کر کامل بنے ہو۔ یہ کرنتھیوں کے پہلے 4 ابواب پر مبنی سبق ہے۔ در حقیقت زیادہ تر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یگانگت ہی وہ مرکزی موضوع ہے جو اس خط کے تمام حصوں کو آپس میں باندھتا ہے۔ تو آئیے پہلا کرنتھیوں میں 12ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں۔ پہلا باب۔ میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پالوس کا کہتا ہے، کوئی اپالوس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا۔ کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پلوس تمہاری خاطر مصلوب ہوا یا تم نے پلوس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ 14ویں آیت۔ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کرپس اور گیس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر بپتسمہ لیا۔ ہاں، صفناس کے خاندان کو بھی میں نے بپتسمہ دیا، باقی نہیں جانتا کہ میں نے اب کسی اور کو بپتسمہ دیا ہو، کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں، تاکہ مسیح کی صلیب بے اثر نہ ہو۔ یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ حوالہ مجھے بتاتا ہے کہ کلیسیا میں تفرقے بازی تھی، گروہ بندی تھی، جیسا کہ آج مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو اتنی گروہ بندی کے باوجود پولس رسول اس کلیسیا کے پاس کافی دیر رہا۔ 70 ہفتے وہ اس کلیسیا میں اس نے گزارے، اور جب وہ وہاں سے آیا تو ان کے درمیان تفرقے بازی شروع ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ ہم اپالوس کے ہیں، ہم پالوس کے ہیں، کائفہ یعنی پطرس کے گروہ کے ہیں، یعنی مسیح کے ہیں۔ تو پولس رسول یہ کہتا ہے کہ کیا مسیح پٹ گیا؟ کیا کائفہ نے یعنی پطرس، اپالوس، یا پالوس نے تمہارے لیے جان دی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پولس کرنتھنسی کلیسیا میں یگانگت کی کمی کو بیان کرنے کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے۔ وہ یونانی اصطلاحات سکویمیا، پھوٹ، جھگڑا اور اس طرح کے دوسرے الفاظ، تقسیم کرنا، پھاڑنا کا استعمال کرتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ جو الفاظ وہ استعمال کرتا ہے یونانی کی اصطلاح میں، ان کا مطلب جھگڑنا ہے، ایک دوسرے میں پھوٹ ڈالنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پھڈا کرنا ہے، پھاڑنا، ایک دوسرے کو پھاڑنا ہے اور پھر تقسیم کرنا ہے۔ ایسے الفاظ کا استعمال نئے عہد نامے میں دوسری جگہوں پر بھی ہوا ہے۔ یہاں تفرقوں کے نتیجے میں رائے کے اختلافات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اکثر ان گناہوں کی فہرست میں آتا ہے جن سے مسیحیوں کو بچنا چاہیے۔ پولس رسول نے اور جگہوں پر بھی انہی تفرقوں کا ذکر کیا ہے۔ جھگڑا، فساد کے ساتھ کون سے دوسرے گناہ درج ہیں؟ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے۔ کرنتھنسی کلیسیا میں اختلافات
اس حد تک ظاہر ہوئے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بھی کرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی وجہ سے کورٹ میں جانے لگے، یعنی غیر اقوام کے سامنے وہ ایسا کر رہے تھے۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ پولس نے کہا میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں۔ در حقیقت انہوں نے شاعر بانی مناتے وقت بھی اپنے اختلافات کو ختم نہیں کیا تھا۔ جب وہ خدا کی میز پر بھی آتے تھے تو اختلافات ان میں نظر آتے تھے۔ کلیسیا کے ارکان کے درمیان اتحاد کی کمی کا مسئلہ بہت خوفناک ہے، اور پولس اس کے بارے میں اتنا فکر مند ہے کہ یہ پہلا مسئلہ ہے جسے وہ کرنتھنس کے نام اس خط میں مخاطب کرتا ہے۔ تو اتحاد کی کمی کلیسیا کے اندر پائی جاتی ہے، اور جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنی کلیسیا کے بارے میں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے اس غور کریں جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، لوگ مختلف گروہ بندیوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ کہتا ہے کہ کوئی کہتا ہے اپولس کا، مسیح کا، کیفا کا، کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا تقسیم ہو گیا مسیح؟ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلیسیا کے اندر اتحاد اور لوگ گروپوں میں تقسیم تھے۔ اور پہلا جیسا کہ ہم نے آج کی حفظ کرنے کا والی آیت میں پڑھا، پولس رسول کہتا ہے کہ جب تم میں اتحاد ہوگا تو تم کامل بنے رہو گے۔ تو کیا ہم اس اتحاد کے لیے کامل نہیں بن سکتے؟ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ گروہوں کی تشکیل مسیح سے وفاداری سے انکار کے برابر تھا۔ یعنی اگر گروہ ہیں، اگر کلیسیا کے اندر گروہ پائے جاتے ہیں تو وہ مسیح کا انکار ہے۔ خدا نے ہمیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ شراکت کے لیے بلایا ہے۔ ہمارا خداوند مسیح ہے اور ہمیں اس پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ان سوالات کے کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پولس رسول تمہاری خاطر مصلوب ہوا یا تم نے پولس کا نام کا بپتسمہ لیا؟ کا جواب ایک زوردار نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم نے کسی اور کا بپتسمہ نہیں لیا، مسیح تقسیم نہیں ہوا، وہی ہمارے لیے مصلوب ہوا، کوئی اور نہیں ہوا، کوئی لیڈر، کوئی رہنما اس قابل نہیں کہ وہ آپ کے لیے نجات کا باعث بنے جن کے پیچھے آپ لبیک کہہ رہے ہیں۔ کسی نے کسی کے نام کا بپتسمہ، آپ نے بپتسمہ کس کے نام کا لیا؟ پولس رسول یہاں پر بہت زیادہ اختلافات کی بات کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے مسیح کو بانٹ دیا ہے، تم نے مسیح کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ مسیح تقسیم نہیں ہوا، وہ ہمارے لیے مصلوب ہوا، کوئی رہنما، کوئی لیڈر کسی کے لیے مصلوب نہیں ہوا۔ ہم نے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیا، کسی لیڈر کے نام پر نہیں لیا، وہی جو ہمارے لیے مصلوب ہوا۔ پولس ذکر کرتا ہے کہ ہم مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو۔ کیا بات ہے! آپ اپنے بدن کا جائزہ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ بدن کا ہر حصہ کتنا ضروری اور اہم ہے۔ پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 27 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ پولس رسول بنیادی طور پر کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو۔ اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزہ دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب
ترجمہ کرتے ہیں تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو۔ یہاں پر رسول کہتا ہے کہ کلیسیا میں مختلف نعمتیں مختلف لوگوں کو دی گئی ہیں، ہر ایک کے پاس ہر نعمت نہیں ہے۔ جیسے آپ کا بدن کے حصے ہیں، اسی طرح کلیسیا میں مختلف لوگ پائے جاتے ہیں، لہذا تمام لوگوں کا کام ایک نہیں ہے۔ لیکن یہ نعمتیں، یہ برکات کون دیتا ہے؟ روح القدس عطا کرتا ہے۔ اور اگر کسی کو کسی خدمت کے لیے خدا نے مقرر کیا ہے تو اس کی خدمت کسی طور پر بھی کم نہیں ہے۔ بعض کا ہم سمجھتے نہیں یہ پاسٹر کی خدمت بڑی اہم ہے، یس اہم ہے، ایک ڈیکن کی خدمت جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے میرے بھائی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ روح القدس مختلف نعمتیں عطا کرتا ہے اور خدا انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ کام کرے۔ لہٰذا ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے اعضاء نہیں ہیں؟ پولس رسول ذکر کرتا ہے کہ ہم مسیح کا بدن ہیں، اگرچہ بدن کے بہت سے اعضاء ہیں، ہر ایک کا اپنا کام، پھر بھی وہ ایک ہی بدن ہے۔ آپ اگر اندازہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ کے کسی انگلی پہ کٹ لگتا ہے تو خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، آپ جلدی سے دبا دیتے ہیں تاکہ وہ خون رک جائے، لیکن اگر نہ بھی دبائے تو پھر بھی خون رک جائے گا۔ کیوں؟ جسم کے دوسرے حصے اس کی مدد کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ خون بہہ گیا تو سب کی موت ہے۔ تو میرے عزیزو، جب کلیسیا کے اندر کسی کو چوٹ لگتی ہے تو میرا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کیا میں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں؟ تو ہم مسیح کا بدن اسی صورت میں کہلاتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کو ختم کرتے ہیں۔ جس کلیسیا میں اختلافات ہوتے ہیں وہ مسیح کا بدن نہیں ہو سکتی۔ کس طرح وہ مسیح کا بدن ہوگی؟ اگر اس میں اختلافات پائے جاتے ہیں، تمام خیالات اور رائے ہمارے مسیح یسوع کے حضور پیش کی جائے۔ یہ حقیقت کہ مسیح ہمارا خداوند ہے پولس کے لیے اتنا اہم ہے کہ وہ پہلے کرنتھیوں کے آغاز میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہے، بار بار اتحاد کی کمی کا ذکر کرتا ہے، وہ گروہوں کا ذکر کرتا ہے، وہ انسانی رہنماؤں کے ساتھ جو مسائل درپیش ہے ان سے نمٹنے سے پہلے اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہم سب کے پاس یسوع ہمارا خداوند ہے۔ کلیسیا انسانی رہنماؤں پر نہیں بلکہ یسوع پر مرکوز ہے۔ پہلا کرنتھیوں کی ابتدائی آیات میں یسوع کی خداوندی پر زور سے سمجھ آتا ہے، پر وہ بہت زور دیتا ہے کہ پولس کا مطلب کیا تھا جب اس نے کہا یک دل اور یک روحی ہو کر کامل بنے رہو۔ یونانی اصطلاح میں اس کا ترجمہ کامل بنے رہو کیا گیا ہے۔ اور اگر ہمیں یکجہتی کے ذریعے ہی کامل بننا ہے تو کیوں نہ ہم اپنے اندر یکجہتی پیدا کریں۔ یہاں جو تجاویز پیش کی گئی وہ درست حالت میں بحال کرنا ہے۔ جب انسانی رہنماؤں کے گروہ تشکیل پاتے ہیں تو کلیسیا کے اندر تعلقات کو ان کی مناسبت حالت میں بحال کیا جانا چاہیے۔ یعنی جب گروہ بن جاتے ہیں کلیسیا میں تو اس کو ختم کیا جانا ضروری ہے، اور مسیح میں یہ گانگت اور خود انحصاری کے ذریعے ہی یہ ممکن ہے۔ جب میں قربانی دینا سیکھوں گا اور مسیح میں اتحاد کی بات کروں گا تو پھر ہی یہ ممکن ہے۔ بعض عالمی کلیسیاؤں نے چند دہائیوں سے چھوٹے گروہوں میں مطالعہ بائبل پر زور دیا ہے۔ بڑے گروہوں اور چھوٹے گروہوں میں کیا فرق ہے؟ ہم کیسے محتاط ہیں کہ چھوٹے گروہ بڑے گروہ میں تبدیل نہ ہوں؟ کیوں چھوٹے گروہ میں تعلیم دی جاتی ہے؟ ایک تو سب کی توجہ حاصل کی جاتی ہے،
ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر یقیناً ہم اس رائے پر پہنچتے ہیں کہ ہم مسیح کا بدن ہے۔ آج منگل کے سبق میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہے حکمت اور پختگی عموماً انسانی رہنماؤں کو حد سے زیادہ اہمیت دینے کے نتیجے میں یہ بنتی ہے۔ عموماً گروہ جو ہے وہ جب ہم انسانی لوگوں کو، انسانی رہنماؤں کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر یہ گروہ بنتے ہیں۔ یہ کلیسیا کی یگانگت اور ارکان کی روحانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ مسیح خدمت کے متعلق ایک مسح شدہ نظریہ کسی کلیسیا کے بعض رہنماؤں کو غیر معمولی اہمیت پر اکسا سکتا ہے، جو دوسروں کے لیے نقصان دہ۔ ایسے رویے کا نتیجہ مقابلے کی فضا ہے جو کلیسیا کو تقسیم کر سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر ہم انسانی رہنماؤں کو اپنی مسیح شناخت کا مرکزی خیال سمجھتے ہیں تو ہم مسیح کو اپنی زندگی میں درست جگہ سے ہٹا دینے کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ پلوس واضح کرتا ہے کہ روحانی پختگی ایمانداروں کو خدا کی حکمت کی تعریف کرنے کی جانب لے جاتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت۔ آئیے ہم بائبل مقدس میں سے اسے پڑھتے ہیں، 6 اور 7 آیت۔ پھر بھی کامروں میں ہم حکمت کی بات کہتے ہیں، لیکن اس جہاں کی اور اس جہاں کے نیست ہونے والے سرداروں کی حکمت نہیں، بلکہ ہم خدا کی وہ پشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہاں کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی۔ یعنی کامل حکمت ہمیں خدا سے ملتی ہے جو روح کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے، ویسے نہیں۔ حکمت ہمیں روح کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ 13 آیت میں پڑھنے لگا ہوں، لکھا ہے اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت میں ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ کیا؟ یعنی کہ ہم وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں بیان نہیں کرتے جو انسانی حکمت نے ہم انسانی حکمت کے ذریعے خدا کے کلام کی پرچار نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ جو ہم نے روح نے سکھائے ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں، اور روحانی باتوں کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ یعنی روح کے ذریعے ہم تک یہ تمام باتیں پہنچتی ہیں جو ہم سکھاتے ہیں، اور جو اس دور کی حکمت سے متصادم ہے۔ کیا ہے؟ اس دور کی حکمت جو اس کے برعکس ہے، انسانی حکمت سے مختلف ہے۔ پولس رسول یہ کہہ رہا ہے خدا کی حکمت مسیح کی صلیب میں آشکارا ہوتی ہے۔ مزید واضح طور پر خدا کی حکمت مسیح کے مصائب، موت اور جی اٹھنے میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح یگانگت کو اپنی اپیل کو دوبارہ شروع کرنے سے پہلے پولس چاہتا ہے کہ اس کے قائرین مسیح میں حقیقی حکمت اور پختگی کی ضرورت کو تسلیم کریں۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کلیسیا میں اتحاد ہو تو مجھے مسیح میں حقیقی حکمت اور پختگی کی جو ضرورت ہے اسے تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا میرے اندر مسیح کی حقیقی حکمت پائی جاتی ہے؟ دانشمند اور پختہ مسیح روحانی ہوتے ہیں، جسمانی نہیں۔ بچوں کی مانند نہیں، وہ روحانی چیزوں کا روحانی چیزوں سے موازنہ کرتے ہیں، کیونکہ روحانی باتیں روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 13 اور 14 آیت میں ہم نے 13 آیت پڑھی اور 14 آیت، مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بیوقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ جو روحانی نہیں ہے وہ خدا کی باتوں کو بھی نہیں سمجھتے۔ دانشمند اور پختہ مسیح اور دودھ نہیں بلکہ ٹھوس غذا کھاتے ہیں۔ دودھ پیتے ایمانداروں کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچے ہیں، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے جن کے خواص کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گیا۔ دانش مند اور پختہ مسیح یہ نہیں کہتے میں پالوس کا ہوں یا میں اپالوس کا ہوں یا میں کیفا کا ہوں۔ آخرکار یہ سب لوگ خدا کے ساتھی کارکن ہیں۔ کلیسیا کے لوگ خدا کے ساتھی کارکن ہیں۔ ہم بطور کلیسیا خدا کی کھیتی، عمارت اور ہیکل ہیں۔ ہم سب مسیح کے وسیلہ سے خدا کے ہیں۔ کیا آپ کبھی کسی سے مایوس ہوئے جس کی آپ تعریف کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ نے کیا سبق سیکھا؟ انسانی طور پر یہ میں نے اندازہ لگایا کہ ہم بہت سے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ آئیے پہلا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے۔ ہمیں کیا ہے؟ ہم خدا کے بھیدوں کو لوگوں پر آشکارا کرتے ہیں۔ ہم کلیسیائی ممبران خدا کے بھیدوں کو اگر آشکارا نہیں کرتے تو پھر ہم خدا کے کام کو کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار نکلے۔ تو مجھے جو کلام دیا گیا ہے وہ مجھے دیانتداری سے دوسروں تک منتقل کرنا ہے۔ تیسری آیت، لیکن میرے نزدیک یہ نہایت خفی بات ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکھے، بلکہ میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا، کیونکہ میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا، مگر اس سے میں راست باز نہیں ٹھہرتا، بلکہ میرا پرکھنے والا خداوند ہے۔ یعنی ایک دوسرے کو نہ پکڑے۔ مسیح جیسی یہ خدمت گزاری کی بات کی گئی ہے۔ پولس اشارہ کرتا ہے کہ گروہ روحانی پختگی کی کمی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ تاہم اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے وہ تصدیق کرتا ہے کہ ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ یہ جملہ غالباً مسیح کے سوچنے اور عمل کرنے کے طریقوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایماندار اس وقت مسیح کی عقل رکھتا ہے جب وہ مسیح کی طرح سوچتا اور عمل کرتا ہے، لیکن زندگی کے تمام معاملات میں اس ذہنیت کو اپنانا اتنا آسان نہیں۔ کیا ہے؟ یونانی رومی دنیا میں سیاسی رہنما، فلسفوں، مفکرین اور مذہبی پیشواؤں کے درمیان سخت مقابلہ پایا جاتا تھا۔ ثقافتی قبولیت کی خواہش نے بظاہر کرنتھن کی کلیسیا کو دنیاوی معیار کی پیروی کرنے پر آمادہ کیا۔ آج کی کلیسیا کے لیے بھی یہ ایک خطرہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح کرنتھن میں تقسیم ہو رہی تھی، اسی طرح فلپی کی کلیسیا میں بھی اختلافات پیدا ہو رہے تھے، اور فلپیوں 2 باب 5 سے 8 آیات میں وہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسیح جیسی خدمت گزاری میرے اور آپ کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اگر ہم فلپیوں اس کا 2 باب اور اس کی 5 سے 8 آیات پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان کیا تھا۔ فلپیوں 2 باب 5 سے 8 آیات، یہاں پر لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی ہے۔ کیسا مزاج، کیسی خدمت جیسی مسیح کی تھی؟ تو مسیح کی خدمت کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ اس نے اگرچہ خداوند کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔
اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت ہوا۔ یعنی یسوع مسیح کی خدمت آپ دیکھتے ہیں، اس نے کسی چیز کو اپنے اختیار میں نہیں رکھا۔ ایک مالک، ایک دنیا کا خالق نے تمام اختیارات کو ختم کر دیا۔ مسیح جیسی خدمت گزاری ہی وہ مفہوم ہے جو پولس مسیح کا خادم کے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ یہ جملہ اس کے خیال میں پیش کرتا ہے کہ وہ مسیح کے معاون یا متحد کے طور پر خدمت گزار ہے۔ یہ واضح ہے کہ انسانی رہنماؤں کے بارے میں درست نظریہ مسیح کی قیادت کی مثال پر مبنی ہے۔ خادموں کو مزید محتاط کے طور پر پیش کیا گیا ہے، مختار کے طور پر۔ مختار وہ شخص ہوتا ہے جسے کسی اور کی ملکیت کی نگرانی اور انتظام سونپا گیا ہو، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب بہرحال مسیح ہی کا ہے۔ اس پیغام پر غور کریں جو میں نے ابھی یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھا۔ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حوالہ ہمارے خداوند کے لیے خود سے انکاری والی محبت کے بارے میں بتاتا ہے؟ ہمیں اپنے نفس کو مارنے کی ضرورت ہے، جس طرح مسیح نے کیا۔ کیوں ہے؟ تاکہ اپنے دائرہ کار میں ہم اس محبت کی پیروی کر سکے جو مسیح نے مجھے اور آپ کو سکھائی ہے۔ ایسا طرز زندگی جو صلیب کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمیں انسانی رہنماؤں کے گرد گروہ نہیں بنانے چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمیں اپنے رہنماؤں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں ان لوگوں کو جو کلیسیائی کام کی قیادت کرتے ہیں قدر کرنی اور مدد کرنی چاہیے۔ خدا لوگوں کو زمین پر اپنی خدمت انجام دینے کے لیے مقرر کرتا ہے۔ کلیسیا کے وہ رہنما جو ایک طرز زندگی کو ظاہر کرتے ہیں جو صلیب میں ظاہر ہونے والی عقائد کو ظاہر کرتی ہے، سننے اور پیروی کیے جانے کے لائق ہیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ صرف صلیب کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ کسی بھی جوڑ توڑ پر مبنی اختلاف کو خدا کے کام کی فرما برداری میں بدل دے۔ مسیح جیسی قیادت اپنی خدمت کی کامیابی کا سارا جلال صرف خدا کو دیتی ہے۔ اپنی زمینی خدمت میں یسوع نے بھی بطور انسان خدا ہی کو جلال دیا۔ پولس کے مطابق وفادار مسیح خدمت صلیب کی الہیت پر مبنی ہونی چاہیے۔ صلیب خدا کی حکمت اور نجات بخش قدرت کا انکشاف کرتی ہے، کیونکہ انسانی حکمت حماقت ہے۔ پولس صلیب کی الہیت کی وضاحت کرتا ہے۔ اول یہ کہ مسیح قیادت کا معیار خدا ہی مقرر کرتا ہے۔ یہ کہ دکھ سہنا حقیقی خدمت کی پہچان ہے۔ مسیح رہنما یسوع کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ساتھی بھائیوں اور بہنوں کے لیے مصائب برداشت کرنے اور جان دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ پولس اپنے اور اپولس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہے، انہیں خوراک اور پانی کی کمی کا سامنا کرنے کے ساتھ ساتھ ایسا دکھایا گیا کہ وہ بید کے پیاسے ننگے ہیں اور مکے کھاتے اور آوارہ پھرتے ہیں۔ پولس یہ اپنے لیے اور دوسرے ساتھیوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ انہیں گالیاں دی جاتی ہیں، ستایا جاتا ہے، بدنام کیا جاتا ہے اور دنیا کے کوڑے اور سب چیزوں کی جڑن کی مانند سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کرنتن کو تنزیہ انداز میں دولت مند، بادشاہ، عقل مند اور عزت دار کہہ کر پولس ظاہر کرتا ہے کہ تکبر کی حقیقی مسیحی قیادت میں کوئی جگہ نہیں، کیونکہ یہی کلیسیا میں تقسیم کی جڑ ہے۔ تکبر۔ آپ کا کلیسیا میں کیا کرتا ہے؟ تکبر ہے کیا؟ کیا آپ نے مسیح کی خاطر تکالیف برداشت کی؟ اس سے کیا سبق آپ سیکھ سکتے ہیں؟ خدا کی سچائی پر ایمان رکھنے والے بقیہ لوگوں کی یگانگت اور اتحاد دنیا کے سامنے گواہی ہے کہ ان کے پاس سچائی ہے اور وہ خدا کے خاص اور چنیدہ لوگ ہیں۔ اس یگانگت اور اتحاد سے دشمن پریشان ہوتا ہے اور پرعزم ہے کہ یہ قائم نہ رہے۔ موجودہ سچائی جو دل میں ایمان لاتی اور زندگی میں ظاہر کی جاتی ہے، خدا کے لوگوں کو ایک بناتی اور انہیں مضبوط اثر عطا کرتی ہے۔ خدا ایسے لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے جو ابدی سچائی کے پلیٹ فارم پر کامل اتحاد میں کھڑے ہوں۔ مسیح نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے دے دیا تاکہ وہ اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ یہ صاف کرنے کا عمل
کلیسیا کو ہر طرح کی ناانصافی جھگڑے کی روح سے پاک کرنے کے لیے ہے، تاکہ وہ توڑنے کی بجائے تعمیر کرے اور اپنی توانائی اپنے سامنے موجود عظیم کام پر مرکوز کریں، جس کے لیے خدا نے انہیں ترتیبیت دیا ہے کہ اس کے تمام لوگ ایمان کی یگانگت میں آ جائیں۔ مصلوب ہونے سے کچھ پہلے مسیح نے دعا کی کہ اس کے شاگرد ایک ہوں جیسے وہ باپ کے ساتھ ایک ہے، تاکہ دنیا ایمان لائے کہ باپ نے اسے بھیجا ہے۔ یہ دل کو چھو لینے والی اور حیرت انگیز دعا ہے جو زمانوں کو عبور کرتی ہوئی ہمارے دنوں تک پہنچتی ہے، کیونکہ اس کے الفاظ تھے، میں صرف ان ہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مسیح میں یگانگت ہے۔ مسز ایلن جی وائٹ بڑے واضح طور پر اس کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ یسوع نے یگانگت کی دعا کی تاکہ وہ سب ایک ہوں، تاکہ دنیا ایمان لائے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے۔ یونا 17 باب میں اس کی یہ دعا پائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس یگانگت کی کمی کلیسیائی خدمت کے لیے رکاوٹ کیوں بنتی ہے؟ کرنتھیوں 4 باب اس کی 9۔ اس حوالے میں رسولوں کو کس طرح پیش کیا گیا ہے؟ یہ حوالہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا اور دنیا کے معیار کتنے مختلف ہو سکتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 4 باب 16 میں پولس کرنتھنس کو اپنی مانند بننے کو کہتا ہے۔ کیا آپ انسانی رہنماؤں کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کسی رہنما کی پیروی کرنا اور اسے خطرناک حد تک سربلند کرنا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو یہ سوالات ہیں جو میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ تو آئیں ہم کلیسیا کے اندر اتحاد اور یگانگت کو زور دیں، کیونکہ اس کے بغیر ہم کہیں کے نہیں، اور نہ ہی ہماری خداوند مدد کرتا ہے کہ ہم اس کی کلیسیا کی ترقی کے لیے باعث بنیں۔ کلیسیا میں اتحاد اشد ضروری ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔